الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 128 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، غزوہ احد کے بعد کے اثرات اور واقعات پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ غزوہ احد چونکہ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ابتدائی پہلے مرحلے میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت فتح و کامرانی سے امکنار کیا، مگر اس کے بعد جنگ کے دوسرا مرحلہ تھا، اس میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس کی سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ جو جبل رومات کے اوپر تیر انداز بٹھائے گئے تھے، اور میں نے پچھلے ولاگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ سرور کونین نے ان تیر اندازوں کو کتنا ضروری کیا تھا وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہ جب تک میں تمہیں دوبارہ بلانے بھیجوں وہاں تک، اس وقت تک آپ نے وہ جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا تھا کہ ہمیں تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ نے نہیں آنا، اور اگر آپ لوگ دیکھو کہ ہمیں دشمن جو ہے وہ شکست دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے ہماری مدد کو نہیں آنا، وہاں پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ مگر ان میں سے جو تیر اندازوں میں سے جن نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اس بنیاد پر چھوڑی کہ جنگ اب جیت چکے ہیں، تو یہاں پر بٹھانا جو ہے وہ جنگ کے جیتنے سے مشروط تھا، تو لہذا انہوں نے اپنے ایک جو ہے وہ فقہ استعمال کی، اپنا دماغ استعمال کیا اور اپنا ایک رائے قائم کر کے اس جگہ کو چھوڑا، اور چھوڑنے کی بنیاد پر وہ جنگ جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ بالکل اس کا پانسا پلٹ گیا، وہ تتر بتر ہو کے اور ابتر ہو گیا سارا کام۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جنگ احد کے بعد کے اثرات و واقعات یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی ساکھ جو ہے، احد کی جو بعد مسلمانوں کی ساکھ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر مرتب ہوا، اور پھر یہ ناکامی جو ہے یہ تمام جزیرت العرب کے اندر اس پر بہت اس کا گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کی لشکر جو مدنی تھا، مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی، ان کی ہیبت جاتی رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جس کے نتیجے میں اہل ایمان کے داخلی اور خارجی معاملات جو ہے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے گئے۔ ناظرین کا مدینہ میں ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے، یہود اور منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت شروع کر دی، کھل کر مسلمانوں کی دشمنی پر آگے۔ پہلے اگر ڈھک چھپ کے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، دشمنی کر رہے تھے، تو اس جنگ کے بعد ان کو شاہ ملی اور یہ کھل کر سامنے آ کر بغاوت شروع کر دی انہوں نے، اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگے۔ چنانچہ ناظرین کرام، غزوہ احد کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کر دی، اور پھر سفر میں 4 ہجری میں عدل اور قارہ کے قبائل نے ایسی مکارانہ چال چلی جس سے 10 اصحاب رسول صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ پھر ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہید کروایا۔ ناظرین کرام، اور یہ حادثہ جو ہے یہ بئر معونہ کے نام سے مشہور ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ اسی دوران ناظرین اکرام، بنو نذیر نے بھی کھل کر بغاوت پر اپنی بغاوت کی روش پر چل نکلا، بغاوت پر اترایا، بلکہ ربیع الاول 4 ہجری میں اس قبیلے نے، بنو نذیر نے، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ادھر بنو عطفان کی جرت
اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے جمادی الاولی 4 ہجری میں مدینہ پر حملے کا ایک پروگرام اور منصوبہ ترتیب دیا، منصوبہ بنایا۔ غرض یہ ہے ناظرین کرام کہ مسلمانوں کی ساکھ غزوہ احد کے بعد اکھڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے مدتوں تک یہ خطرات، یہ مدینہ والے خطرات سے دو چار رہے، مگر یہ آپ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی، جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ جو ہے وہ واپس لائی، اور اس کو عروج بخشا، اور اس کو جلا بخشا، اور مسلمانوں کو دوبارہ عزت اور ناموس اور اپنے اس مقام اور مرتبے کی طرف فائز کیا۔ اس مقام پر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ مجد اور عزت کا مقام بخشا، اور مسلمانوں کے جس کی جو ساکھ ان کی متاثر ہوئی تھی، سرور کونین نے اس کو دوبارہ بحال کیا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ سرور کونین کا پہلا اقدام، جو پہلا قدم تھا، یعنی غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کی جو ساکھ تھی وہ متاثر ہوئی تھی، تو سرور کونین کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک مشرکین کا تعاقب کرتے ہوئے حمراء الاسد تک پیچھے گئے، اور یہ بہت بڑا قدم تھا ناظرین اکرام۔ اس کارروائی کے نتیجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار ہو گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ اس اقدام کو دیکھ کر مخالفین، یہود، منافقین اور بدو قبائل منہ کھولے منہ کھول کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا کہ ایک لشکر جو ہے ایک دن پہلے جنگ کر کے آ رہا ہے، زخموں سے چور ہے، ان کے جسموں کے اوپر 60 سے 70 سے 100 تیر اور ان کے جو ہے وہ زخم ہے ان کے جسموں پر، اس کے باوجود پہلے دن میدان جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اور دوسرے دن میدان جنگ کے لیے پھر دوبارہ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس سے کافروں کے اوپر اور منافقین کے اوپر اور یہود کے اوپر اور بدو قبائل کے اوپر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور ان کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ مسلمانوں میں وہ جنگ کی رمق دمک، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ جذبہ جہاد باقی اسی طرح ہے جس طرح احد سے پہلے تھا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جنگی کارروائیوں کی جس طرح ترتیب دی، جس طرح اس کے بعد جنگی کارروائیاں انہوں نے جاری و ساری رکھیں، نہ صرف اس حساب کا ہیبت بحال ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کون سی جو مہمیں، جنگی مہمیں سرور کونین نے ترتیب دی، انشاءاللہ آئندہ اگلے ویلاگز میں اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔